الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور جس موضوع کو میں نے لیا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاملات بہتر بنائے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، میرے راستے پر خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق علیک، اللہ کے راستے پر خرچ کیا کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ما ناقص صدقۃ من مال، اللہ کے راستے پر خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا الصدقہ رد البلاء، خیرات و صدقہ تمہاری بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبرانی کے اندر حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگوں کو قبر کے اندر گرمی نہیں لگے گی، کچھ لوگ گرمی شدت محسوس کر رہے ہوں گے جہنم کی، تو جن کو گرمی نہیں لگے گی ان سے پوچھا جائے گا یہ کیا وجہ ہے ان کو گرمی نہیں لگتی، تو بتایا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے راستے پہ اپنا حلال مال خرچ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا طبرانی کی حدیث پاک کے 6 قسم کی فوائد اور مسلمان کو نصیب ہوں گے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ ایک ارشاد فرمایا صدقہ اور خیرات کی وجہ سے 6 قسم کی نعمتیں اور فوائد ملیں گے۔ ایک انسان کا رزق بڑھا دیا جائے۔ میں صرف سیدھی روایتیں پیش کر کے آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، ہر دوست کی خواہش ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ فرمایا جو چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے وہ بھی اللہ کے راستے پر خرچ کرے۔ پھر فرمایا جو سخی لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ شہروں کے شہروں کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک برکت محلے میں رہتی ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے تک جاتی ہے۔ جو سخی آدمی ہے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والا ہے، اس کی برکت محلے سے محلہ نہیں شہروں سے شہروں کی طرف جاتی ہے۔ اپنی ذات کو کتنا نصیب ہوگا، جو صحیح ہے اس کو خود کتنا مل رہا ہے، یہاں تک اندازہ لگاؤ شہروں کے شہروں کو اس کی وجہ سے برکت ملے۔ آگے ارشاد فرمایا 3 فوائد اس کے آخرت کے۔ ایک، جس وقت جائے گا خاموشی کے ساتھ اس کو جنت لے جایا جائے۔ ایک نور کا پردہ ہوگا جس میں اس کو ڈھانپ لیا جائے گا اور اس کو جنت لے کے جایا جائے۔ جب نور کے پردے میں جا رہا ہے تو کہا جائے گا اس میں کون ہے، کہا جائے گا فلاں مومن مسلمان۔ کہتے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے اور یہ نور کے پردے میں چھپا کے لے کے جایا جائے۔ کہا جائے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے پر خرچ کرے گا میں پردہ پوشی فرماتے اس کو جنت لے جاؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، اس کے باوجود ایک بادل سایہ کرے گا ایک بندے پر، وہ جہاں جہاں چل رہا ہے جا رہا ہے بادل سایہ کر رہا ہے۔ پوچھا جائے گا اس پر بادل کس نے؟ کہا یہ وہ حلال رزق جو اس نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا۔
اور پھر فرمایا کہ جو سخی ہے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والا ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ حضرت زینب کا سلام اللہ علیہ مشہور زمانہ قول ہے، جس وقت کرب و بلا کے اندر تکالیف آئیں تو آپ نے فرمایا آج ہم اپنی مشکل کشائی کر سکتے تھے، آج ہم اپنی مصیبتیں ٹال سکتے، کاش کہ آج ہمارے پاس کچھ اللہ کے راستے میں دینے کو ہوتا۔ انسان اپنی مصیبتیں خود ٹال سکتا ہے، صدقہ رد البلا، خیرات صدقہ اللہ کے راستے پر دینا تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ آپ فرماتی کاش کہ میرے پاس کچھ ہوتا، آج میں اپنی مصیبتیں جو کرب و بلا پہلے بیت پہ تکلیفیں آئی ہیں ہم نے یہ ساری ٹال دینی تھی، کس طرح؟ کہتے کچھ ہوتا ہم خیرات کر دیتے تو اللہ ہمیں جو ہے اس مصیبت سے نکال دیتا۔ ایک عورت تھی تو اکلوتا بیٹا تھا، شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹا اکلوتا ہے اور ہے بھی غریب، اس کا بیٹا نا گم ہو گیا، بہت ڈھونڈا ملا نہیں، کسی اللہ والے کے پاس گئی، میرا بیٹا مل نہیں رہا اور بیٹا بھی اکلوتا ہے، شوہر بھی بہت ہو گیا، میں کیا کروں؟ بزرگوں نے فرمایا ایسا کر کے اس کے لیے صدقہ خیرات کر۔ کہا میں غریب بہت ہوں۔ کہا وہ کتنی روٹی کھاتا تھا؟ کہا جی چھوٹا تھا، ابھی ایک ہی روٹی کھاتا، جب اس کے حصے کی روٹی ہے نہ کسی غریب کو کھلایا، اس کے حصے کی روٹی پکا کسی غریب کو کھلا، جو پکاتے تھی وہ کھلا۔ یہ حضرت سے تابی ہے مقبول تابی رضی اللہ، انہوں نے تذکرہ کیا، اس کی روٹی پکاتی، کبھی کسی غریب کو دے آتی، مسکین کو دے آتی، کبھی کوئی نہ ملتا تو ان کے گھر میں ایک بکری تھی، کیا تھی؟ وہ روٹی اسی نیت سے اس بکری کو کھلا دی۔ 1.5 سال کے بعد اس کا بچہ واپس آ گیا، اب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے اور واپس آ گیا، وہ دوڑی اس تابی کے پاس، بزرگوں کے پاس، جو تابی حضرت مقبول تھے، عرض گزار حضرت یہ کیا ماجرا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس سے خود پوچھو نا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے تو بتایا کہ امی جی کچھ لوگ یہ بھوسا جمع کر رہے تھے، جیسے بھوسے کے ڈھیر لگے ہوتے، بھوسا جمع کر رہے تھے، ہم بچے بھوسے پہ کھیل رہے تھے، سارے چلے گئے بچے، میں کھیلتا رہا، میں اس بھوسے میں پھنس گیا، اوپر لوگوں نے ڈالا، اوپر اور اس بھوسا بھی ڈال دیا، اب جب میں اس میں پھنس گیا تو اب میرے سانس آنا مشکل تھا، سب کچھ مشکل تھا، کچھ گھنٹے تو میں نے نکالے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک چادر تھی حفاظت کی، اس میں ٹھنڈی ہوا، دھوپ، گرمی، سردی، روٹی، پانی، ہر قسم کی چیز اس میں میسر ہو جاتی اور پھر روٹی بھی مجھ تک پہنچتی۔ تو اس طرح پھر انہوں نے وہ غصہ اٹھایا، نیچے سے میں نکلا، لوگ حیران ہو گئے تو کیسے زندہ ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، امی کو پتا۔ آج اللہ کے ساتھ اگر معاملہ ہم کریں نا جی، بزرگ لکھتے ہیں کہ مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، آفتیں ٹل سکتی ہیں، تمہارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے راستے پر خرچ کرنا۔ تھوڑی سی بات کی جائے تو لوگ پریشان شروع ہو جاتے ہیں، غالباً اب یہ جو ہے نا کچھ اور سلسلہ چلے، صرف سمجھانا مقصود ہے اور کوئی بات نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما اللہ ایک بندے کو 2 دفعہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں روزانہ، ایک شخص کو 2 دفعہ نظر رحمت سے دیکھتے۔ پوچھا کہ حضرت وہ کون سا شخص ہے جس کو 2 دفعہ نظر رحمت سے اللہ دیکھتے؟ کہا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے لیے پانی کی سبیل لگاتا ہے، صرف پانی کا انتظام کر دے کہ اللہ کی مخلوق پیے گی اور اللہ کی مخلوق اس سے استفادہ کرے گی، اللہ 2 بار اس کو نظر رحمت سے دیکھتے۔ ایک شخص کا بیٹا جانے لگا سمندری سفر پر، تاجر تھا وہ، اس کا باپ حضرت ابی ہریرہ کے پاس آ کر عرض کرتا ہے یا حضرت اب طوفانی موسم بھی ہے اور طوفان بھی آئیں گے اور سفر بھی سمندری ہے، میرے بچے کے لیے دعا کریں خیریت سے جائے اور خیریت سے واپس آئے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا تو روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ بچہ کچھ 1.5 سال کے سفر تھا اور تاجر تھا، تجارت سے جب واپس لوٹا 1.5 سال کے سفر کے بعد واپس آیا تو اس نے آ کر ماجرا سنایا، کہا ابو جی حضرت ابی ہریرہ کی کرامت ثابت ہو گئی۔ کہا وہ کیا؟ کہا جی جب جس جہاز میں میں تھا اور ہمارے ساتھ اور کشتیاں اور جہاز بھی تھے، سوائے ہمارے جہاز کے سارے جہاز ڈوب گئے، سوائے ہمارے جہاز پہ جن کا بھی سامان تھا جو میرا تھا ہم بچ گئے، بقایا سب ڈوب گئے۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا اتنا سمندر آیا، پانی ہم سے اوپر بھی جا رہا تھا لیکن ہمارے جہاز کو کچھ نہیں ہوا،
کہا وہ کیا وجہ ہے؟ کہا جی بس ہمیں کوئی خبر نہیں. حضرت ابی ہریرہ کے پاس دوڑتے ہوئے حضرت آپ کی کرامت ثابت ہو گئی. آپ کی فرمایا میری کرامت اپنی جگہ پر ہے, یہ سب کچھ کرم صدقہ اور خیرات کی وجہ سے. جب کاروبار کرو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت رکھا. دیکھیں مال نقصان ہو جاتا ہے, جس کا مال نقصان ہو جائے سمجھو بخیل آدمی. جس کی دولت لٹ جائے یہ حرام کی ہے, اگر حلال کی لٹ گئی تو بخیل ہے, بخیلت کی ہے, اس ہو ہی نہیں سکتا. کاروبار کا میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا کاروبار بڑھ سکتا. انفقوا فی سبیل اللہ, تو اللہ کے راستے پر خرچ کر. اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, تو اللہ کے راستے پر خرچ کر, اللہ کو قرض حسنہ دے. جو اللہ کو دے گا جب اللہ لوٹائے گا تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں رہے گی. میں نے ایک واقعہ پچھلے دنوں میں پیش کیا تھا, 2 واقعے وہ پیش کرنے لگا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک ڈاکو تھا, بڑے برے کام کیا اس نے ساری زندگی, اتنے کہ بتائے نہیں جا سکتے. لوٹ مار قتل غارت سب کچھ کیا اس نے. جب بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو شرم آئی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب حیا مجھے آنی چاہیے, کوئی توبہ کروں, قبر میں جانے کی کوئی تیاری کروں. اب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, کیا کروں, پریشان بیٹھا ہے. یہ میں نے اس بندے کو خود بھی دیکھا ہوں. اب کیا حالت ہوئی جی, اب پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس کو کسی نے بتایا کہ پریشان نہ ہو, دریائے سندھ کے کنارے ایک بزرگ آئے ہوئے, ان بزرگوں کو جا کے مل, ان سے اپنا کوئی حال نکلوا. جب بزرگوں کے پاس گئے تو بزرگ اللہ اللہ ذکر فکر میں مصروف ہیں, بات نہیں کرتے, کلام نہیں کرتے, گفتگو نہیں کرتے, اسی طرح بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. ان کے خادم سے کہا کہ حضرت صاحب سے بات کرنی ہے. ان کا حضرت صاحب نہیں بولیں گے. کہا میں بڑا مجبور ہوں, میں بہت گناہ گار ہوں, مجھے راستہ چاہیے, مہربانی بزرگوں کو کہیں میرے لیے کوئی راستہ نکال. کہا بزرگوں کا ایک وقت ہے بولنے کا, جب وہ ٹائم آئے گا تو بولیں گے. بیٹھا رہے, وہ بیٹھا رہا. بزرگوں نے کوئی 2 4 6 گھنٹے کے بعد جب اپنا ذکر اذکار مکمل فرما لیے, کہا کس لیے, اشارہ کیا, کیسے آئے, بولے نہیں. پھر بھی اس نے کہا حضرت صاحب میں بڑا پریشان ہوں, بڑے گناہ کیے, بڑا ظالم آدمی ہوں, اب میں چاہتا ہوں مجھے توبہ کی توفیق ہو جائے. کیا توفیق ہو جائے؟ توبہ کی توفیق ہو جائے. بزرگوں نے ایسے جب ایسے اشارہ کیا تو کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت صاحب, مجھے بڑے واض و نصیحت کی ضرورت ہے, مجھے ساتھ بٹھائیں, میری تربیت کریں, مجھے واض و نصیحت کریں. اکیلے اشارے سے کچھ نہیں بنے گا. خادم نے پیچھے سے پکڑ کے علیحدہ کیا. کہا بڑی بات کی ہے سرکار نے, اگر تجھے سمجھ آ جائے. کہا جی وہ کیا؟ کہا حضرت صاحب فرما رہے ہیں گھر جا روٹیاں پکا کے غریباں کو کھوا. بات بڑی ہے, اگر تجھے سمجھ آ جائے. کہا ٹھیک ہے. گھر گیا, جا کے اس نے لنگر کا انتظام کیا, روٹیاں پکاتا ہے, لوگوں کو کھلاتا ہے. سرائے بنا لی, جو لوگ گزر رہے ہوتے ان کو پکڑ پکڑ کے دیا. لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے, ڈر کے مارے بھی روٹیاں کھاتے. ساتھ جو ہے ریلوے ٹریک تھا اور اسٹیشن بھی تھا, ریل گزرتی تھی, وہاں جاتا. اسٹیشن پر جب گاڑی کھڑی ہوتی لوگوں کو روٹیاں کھلاتا, سالن پکایا ہوتا کھلاتا. ایسے حتیٰ کہ اس کا لنگر چل گیا. اب اس کو بھی شرم اور حیا آنے لگی, میں ڈاکو آدمی ہوں, ظالم آدمی ہوں, اور دیکھیں کہ میں نے اتنی زیادتیاں کی ہیں, کوئی راہ نکلے. اور اس کے حرام کے جو پیسے تھے, پیسے تو حرام کے تھے سارے, مال جو بھی جمع تھا اس کے پاس حرام کا تھا. اب اس نے وہ مال لوگوں کو واپس کرنا شروع کر دیا. جس کا کھایا تھا اس کو واپس کرنا, جس سے زیادتی کی ہے اس سے معافی. نیک ہونے کی ایک علامت بھی ہے, ایسے حاجی صاحب بن کے نہ بیٹھ جائیں. جس سے زیادتی کی اس سے معافی مانگو. جس کا قتل کیا ہے وہ معاف کرے ٹھیک, ورنہ جو سزا بنے اپنے آپ کو دلوائے. جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی, مال کھایا, اس کے پاس جا کر معافی مانگی. اب اس کا اپنا مال تو ختم ہو گیا, اب لنگر کیسے چلے؟ اب اللہ ہے لنگر کو چلانے والا. ادھر سے اس نے حلال مال حرام مال دے دیا, اب حلال شروع ہو گیا. جو آقا روٹی کھاتا 500 100 50,000 دے کے چلے. بڑا نیک آدمی, بزرگ آدمی, پیسے بھی دیتے, لنگر بھی کھاتے, لنگر بھی. یا اب حرام سے حلال کی طرف لنگر چلنا شروع. 4 دہاڑے گزرے اور کیا گزرے, اب اس کے دل میں مزید آئے, یا تو بڑا تجھ میں کمیاں ہیں, اب ان کمیوں کو دور کر. وہ ایک اللہ والے کی محفل میں جا کر رات کو بیٹھتا, دل کو لنگر بانٹتا, رات کو بیٹھتا. وقت گزرتا رہا, وہ وقت کا ولی بن گیا. لوگ اس کے ہاتھ بھی چومتے رہے, اس سے بیعت بھی ہونا شروع. ڈاکو سے, 2 نمبری سے, بدماشی سے, صرف اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی وجہ سے ولایت کے درجے پہ بندہ پہنچ جاتا.
ہم نے کیا سمجھا روٹی ہم نے کھانی ہے بس یہی ہے. جو کھایا وہ فنا ہوا, جو بچایا وہ غیروں کا. تیرے کام تو بس وہی آئے گا جو تو نے راہ خدا میں لگا. بنی اسرائیل کی قوم میں ایک نبی ہے, اس نبی کو حکم ہوا کہ فلاں گھر میں تشریف لے کر جائیں اور ان کو جا کے بتائیں کہ آپ نے 80 سال جینا ہے. کتنا؟ 80 سال آپ لوگوں نے جینا ہے. جب وہ بزرگ وہاں گئے, نبی وہاں گئے, جا کے بتایا کہ آپ میاں بیوی نے 80 سال جینا ہے, اور 80 سال میں 40 سال امیر رہیں گے, 40 سال غریب. کتنے امیر؟ 40 سال امیر, 40 سال غریب. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پہلے 40 سال امیر رہنا ہے یا اگلے 40 سال امیر رہنا ہے. فیصلہ آپ لوگوں نے خود کر. اس نے کہا بیوی سے مشورہ کر لوں. کہا جی. جا گئے بیوی کو جا کے کہتے ہیں کہ 40 سال امیر رہنا ہے, 40 سال غریب. تو کیا کہتی ہے, پہلے امیر رہیں یا آخری؟ اس نے کہا پہلے 40 سال امیر رہیں گے. کہا پگلی ابھی تو میں جوان ہوں, محنت مزدوری کر رہا ہوں گا, کچھ لے کے آؤں گا. جو آخر والے 40 سال اس میں بڑھاپا ہوگا, ایسا کر کہ میں آگے والے 40 سال امیر رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اللہ والے تجھے نہیں خبر, جا کے کہہ دے کہ پہلے 40 سال امیر رہتے. اب بیویوں کو بھی مانی جاتی تھی اس وقت, اچھے لوگ تھے, بیویوں کو بھی مانتے تھے. اب جا کے اس نے جا کے کہا کہ حضرت صاحب ہم نے پہلے 40 سال امیر رہنا ہے. نبی کی دعا تھی, فوراً قبول ہوئی. جیسے قبول ہوئے لہر پیر ہو گئی. ظہر کی نماز کا وقت یعنی دوپہر کا وقت ہے. اب بیوی نے کہا کہ ایسا کرے محلے میں جا کے اعلان کرے, غریب مسکین نادار بیوہ جو بھی ہیں آ کر ہمارے ہاں کھانا کھائیں. اس نے کہا رگڑا نکالے گی, سب کچھ لگا دے گی ادھر ہی. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا اللہ کا وعدہ ہے کہ 40 سال آپ امیر رہیں گے. میں دل کھول کے اللہ کے راستے پہ لگاؤں گی, انشاءاللہ کام ہونے ہی نہیں لگا. پہلے دیگچی پکتی تھی تو اب دیگ پک گئی. تھوڑا سا اہتمام ہوتا تھا تو اب پورے محلے کے لیے روٹی موٹی پک گئی, اچھے سے بہترین انتظام ہو گیا. غریب بیوہ مساکین یتیم یتامہ سب تشریف لے آئے. لنگر خاں پہ جو ہے دسترخوان بچ گیا, بیٹھ گئے, لنگر کھایا, روٹی کھائی, مزے والا سالن پکا تھا, بہترین انتظام ہوا تھا. کھانے کے بعد دعا کر رہے یا اللہ جنہ سانو کھوائے انہوں نے کھوا, یا اللہ ان کو دکھ نہ دے, مصیبت نہ دے, یا اللہ جیسے ایسے ان کے پاس مال ہمیشہ ہمیشہ رہے. جب یہ دعا کی تو اللہ نے اس وقت پھر نبی کو وحی بھیجی, میرے نبی پھر جاؤ اس گھر میں. یا اللہ بھی تو آیا ہو. کب معاملہ بدل گیا, تقدیر بدل چکی ہے. یا اللہ کیا ہوا, جا کر بتا پہلے 40 سال امیر تھے تو 40 غریب, اب 80 کی 80 سال ہی امیر رہے. یا اللہ پسند کیا ہے, پسند کا میرے راستے پر لگانا. بخیلی کی انتہا ہو گئی, ہمارے پاس ہے, لوگ تڑپ رہے, خرچ نہیں. مریض لوگ ہیں ہم نہیں دیتے, ہسپتال میں لوگ ہیں ہمارے بینک بھرے پڑے, ہماری جو ہے نا جائیداد پہ جائیداد پہ کلو پہ کلے ایکڑوں پہ ایکڑ لے رہے. لوگ بیچارے جو ہے نا روٹی کو ترس رہے. اب پھر جب روٹی کو ترسو گے پھر جب مرو گے تو پھر وہ یاد ہوگا نا کہ آگے قبر میں جاتے ساتھ قبر میں گرمی نہیں لگے گی. کس کو؟ جو اللہ کے راستے پر لگا دے. جب حشر کے میدان میں پہنچا اوپر بادل سایہ کر رہا, لوگ حیران ہیں, ہم گرمی میں کھڑے ہیں, اس پہ بادل سایہ بغل ہے. بتایا جائے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے راستے پہ اپنا مال خرچ کیا ہوا. اس کے بعد اس کو ایک نور کے پردے میں عزت دے کر جنت میں لے جایا جا رہا. کیوں؟ اللہ کے راستے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پہ کروڑ خرچ کریں. میں نے بتایا ایک روٹی کی گنجائش ہے وہ خرچ کر دو, ایک جو ہے نا پانی کے پیالے کی گنجائش ہے وہ پلا دو. یہ نہ ہو کہ ہو لاکھ کروڑوں کا مالک تو پانی کا پیالہ پلاتا نہ, وہ تو بخیل ہے. جس کے پاس کروڑوں کا خرچ کرنے کی گنجائش ہے کروڑ خرچ کرے. جب ان کا اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر کیا کرتے؟ جی عزت کی بات ہے, جی عزت کی بات ہے. ہماری عزت کے معاملہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے جی منڈ صاحب, چودھری صاحب, بٹ صاحب, جٹ صاحب, رانا صاحب کی عزت خراب ہو گئی ہے. مکان رک جائے ان کی عزتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسجد کا لنٹر رک جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, بل نہ دیا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, مدرسے میں پڑھنے والے بچے نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں ہے. در در جا کے پیالے پیالے میں روٹی مانگے, اس کی عزت میں فرق نہیں آتا. کیوں؟ دین اس کا ہو تو. ہم نے سب سمجھایا, سارا دن مزدوری کریں گے گھر پالیں گے, سارا دن کاروبار کریں گے اپنی بلڈنگ بنائیں گے, سارا دن وہ کریں گے, ہمارے لیے اپنے لیے سب کچھ ہے. پتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہ جی انگریزی پڑھنے والے جتنے بچے پڑھے کوئی بات نہیں ہے, پڑھنی چاہیے. بچے آ رہے تھے تو ایک لیکچرار نے کہا یہ جی قوم کا سرمایہ ہے, یہ جی بچے قوم کا سرمایہ ہے. تھوڑی دیر بعد طالب علم آ رہے تھے, میں نے کہا یہ قوم کا سرمایہ ہے تو یہ حفاظ دین کا
میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، بلکہ ایک شیخ ہیں حضرت جمال اللہ، حافظ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ، بہت بڑے شیخ، آنکھوں سے نبینا تھے، تو پتہ چلا کہ بچوں نے نا مسجد میں کوئی چیز گرا دی، مٹھائی آئی ہے تو انہوں نے اپنے اوپر کھائی دی ہے، پھینکی بھی، ساری صفیں بھر گئی، تو ان کے پاس بہت بڑا ڈنڈا تھا، سزا دینے کے لیے تشریف لائے، جب آئے نا مسجد کے دروازے پر پہنچے تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پائیں پھیلا فرمایا جمال اللہ آگے نہ جانا، کہا یا رسول اللہ کوئی بے ادبی ہوگی، فرمایا نہیں، جن کو تو مارنے جا رہا ہے یہ میرے دین کے وارث لوگ ہیں، دین کے وارثوں پر وہ ایک ایک پیالی میں کولی میں 2-2 ٹکے کی روٹی مانگتے نظر آتے ہیں، 20-20 ہزار 25-25 ہزار بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں تیری فیسیں جمع ہوتی ہیں، مانا یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر پر کتنے 2-2 لاکھ روپے لوگ جمع کرواتے ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے ہاتھ کام، پھر ایسی جگہوں پہ لگیں گے، لگا، میں نہیں کہتا نہ لگا، لیکن جب دین کو ضرورت ہو، دین پر ضرورت ہو، دین پر لگنا ہو، کسی مسجد، مجھے زبردست تکلیف ہوتی ہے جب مسجدوں میں اعلان ہوتا نظر آتا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، آج مجھے 12 سے 13 سال ہو گئے اس جگہ کو بنائے ہوئے، 2-2 روپے کے لیے ہم نے بخشش کی ٹکٹیں نہیں دی، مغفرت کی جو ہے نا سندیں نہیں دی، 10 روپے سودی تینوں بھی جنتیں، آسانی تینوں بھی جنتیں، فلاں جنتیں نہیں بانٹی، ایسے اعلان کیا ہے مختصر کہ بھئی ضرورت ہے یہ کام کرنے لگے، آپ کا حصہ ڈل جائے گا تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، اسی پر برکتیں بھی ہوئی، رحمتیں بھی ہوئے، لوگوں کے اپنے جن کے کاروبار چلتے نہیں تھے اللہ نے ان کے کاروبار چلائے، جو ایک ایک تویز کے لیے پتہ نہیں کدھر دھکے کھاتے تھے، اللہ نے سارے دھکوں سے بچا کے اللہ نے کرم فرمایا، آج ان کے رزق میں، اولاد میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت ہے، میں نہیں کہہ رہا برکت ہے، یہ میرے پاک نبی کا وعدہ ہے برکت ہے، اسی لیے رہ اللہ مہربانی، اپنے میرے آقا کا فرمان ہے عالی شان، اس سے بڑی بات کوئی نہیں کہ جب کوئی اللہ کے راہ میرے راستے پر لگاتا ہے، میرے راستے پر میری رضا کے لیے لگاتا ہے، جب وہ دیتا ہے تو جس ہاتھ پہ وہ رکھتا ہے اس ہاتھ پہ جانے سے پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے، اس سے بڑی رواج کوئی، اللہ کے ہاتھ میں رزق اللہ کا، مال اللہ کا، مالک اللہ، سب کچھ اس کے ہاتھ، لیکن اس کے باوجود تیرا میرا مال پتہ نہیں کتنے غلاف سے بھرا، جب ہم اس کے لیے دے رہے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے اتنا پسند آتا ہے، میں کہتا ہوں پہلے میرے ہاتھ پہ آ، اللہ کے ہاتھ پہ پہلے جاتا ہے پھر